السلام علیکم۔ سردیوں میں یعنی ٹھنڈ کے موسم میں ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے ٹھنڈ لگنے سردی لگنے سے بچا سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کی ڈریسنگ سے لے کے روم ٹیمپریچر تک اور ان کی ڈائٹ سے ریلیٹڈ، اور جب بچے کو کیری کرنا ہے باہر لے کے جانا ہے تو کیا کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر رضوان گور۔ آئیے آج ہم بات کریں گے امپورٹنٹ سٹیپس کے بارے میں جو کہ بچے کو سردی سے یعنی ٹھنڈ لگنے سے بچانے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر بچوں کی ڈریسنگ یعنی کپڑے کس طرح کے ہونے چاہیے۔ کوشش کریں سردی کے موسم میں بچے کو جو کپڑے آپ پہنائیں ہمیشہ نیچے ایک کاٹن کی لیئر پہنائیں۔ کاٹن جو ہے وہ بریدیبل ہوتا ہے، یعنی اس میں ہوا آرام سے جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ سکن ڈیمیج نہیں کرتا، خاص طور پہ وہ بچے جن کی جلد بہت سینسٹیو ہے، جن پہ ریشز بہت جلدی ہو جاتا ہے، ان کو کاٹن کے لیئر پہنائیں۔ اور اس کی کاٹن کے لیئر کے اوپر اگر آپ کپڑے پہنائیں تو آپ وول کے کپڑے پہنا سکتے ہیں، اور کوشش کریں ہمیشہ لیئرز میں پہنائیں، یعنی ایک لیئر میں کپڑا، پھر دوسری لیئر، پھر تیسری لیئر۔ سردی کے حساب سے آپ اس پہ لیئرز بچے کو پہنائیں لیئرز کی فارم میں، اور کبھی بھی ڈائریکٹ جلد کے اوپر سکن کے اوپر وول کے کپڑے نہ پہنائیں۔ کچھ بچوں کو یہاں پر ہائی نیکس پہنائی ہوتی ہیں وول کی، جو کہ ان کے گلے کو مسلسل اریٹیٹ کرتی ہیں، یہاں پہ ریشز کرتی ہیں، بچے کو گھٹن بھی محسوس ہوتی ہے، تو ڈائریکٹ وول کے کپڑے ہرگز مت پہنائیں۔ اور سردی کے موسم میں بچوں کے سر کو وارم کیپ کے ساتھ ڈھانپ کے رکھیں، خاص طور پہ چھوٹے بچے جو کہ 1 سال سے چھوٹے ہیں ان کو گلوز اور کیپ پہنا کے رکھیں، کیونکہ سر ایسی جگہ ہے جس کو اگر ٹھنڈ لگ جائے تو بہت زیادہ جلدی ہیٹ لاسز ہوتے ہیں، بچہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے یعنی ہائپوتھرمیا ہو سکتا ہے، جو کہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وارم بلینکٹس کا استعمال کریں موسم کے حساب سے، جتنا موسم سرد ہے اتنا ہی وارم بلینکٹ آپ یوز کریں، اور کوشش کریں اگر بچہ بہت چھوٹا ہے تو اس کے چہرے کو ہرگز کور نہ کریں بلینکٹ کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ چہرے کو بھی کور کر دیں گے تو بچے کا دم گھٹ سکتا ہے، جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ گھر کے اندر یعنی کمرے کا آپ کا ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے۔ تو کمرے کا ٹیمپریچر تقریباً 20 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے۔ یہ وہ ٹیمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے جس پہ بچہ بہت کمفرٹیبلی رہ سکتا ہے۔ ہیومیڈیفیکیشن یعنی کمرے میں نمی رکھیں، خاص طور پہ جب خشک سردی پڑتی ہے اور ڈرائنس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو نہ صرف سکن کی ڈرائنس ہو سکتی ہے بلکہ سانس کے راستوں کی بھی خشکی ڈرائنس ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ہیومیڈیفائر ہے تو اس کو کمرے میں رکھیں تاکہ کمرے میں نمی رہے اور خشک سردی بچے کو تنگ نہ کرے۔ کمرے کی وینٹیلیشن یعنی کمرہ تھوڑا سا ہوادار رکھیں۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سردی کے موسم میں تمام چیزیں گھر کی بند کر دیتے ہیں، کمرے کو بالکل جیم پیک کر دیتے ہیں کہ کہیں سے اتنی سی ہوا بھی نہ، ایسا بالکل نہ کریں۔ کچھ نہ کچھ کمرے میں وینٹیلیشن کا سورس تھوڑا بہت ضرور رکھیں تاکہ کچھ فریش ایئر، فریش آکسیجن آتی رہے اور ایک جگہ پر دم نہ گھٹے۔ سو وینٹیلیشن کمرے کی لازمی رکھیں، یعنی کمرے کو ہوادار ہونا چاہیے، تھوڑی تھوڑی ہوا لازمی آنی چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو سردیوں کے موسم میں بار بار دھوئیں، بچے کے ہاتھ بھی بار بار دھلوائیں۔ ناخن تراش کے رکھیں، اپنے بھی بچے کے بھی۔ اور بار بار ہاتھ دھونے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سردیوں میں کھانسی کے امراض، فلو، وائرل انفیکشن بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو آپ کے ہاتھوں سے بچے کو وہ ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں اور اس کو سردی لگ سکتی ہے۔ تمام بچے جن کی عمر 6 ماہ سے زیادہ ہے ان کو اگر بار بار فلو رہ رہا ہے تو آپ ان کو فلو کی ویکسین لازمی لگوائیے تاکہ وہ فلو سردی سے بچ سکیں۔ جب بچے کو آپ گھر سے باہر لے کے جائیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، کیپ ہو، گلوز ہوں، جسم پر کپڑے لیئرنگ اچھی ہو، اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو ایک بلینکٹ بھی ساتھ لازمی کیری کریں، خاص طور پہ حالت سفر میں۔ سردیوں کے موسم میں کوشش کریں کہ چھوٹے بچوں کو اوور کراؤڈڈ جگہ جہاں پر بہت زیادہ رش ہے، کوئی فیملی فنکشن ہے، کوئی گیدرنگ ہے، چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ وہاں مت لے کے جائیں، کیونکہ جب فلو کا موسم آتا ہے، زکام کھانسیوں کا موسم آتا ہے تو بڑوں کو اتنی بری طرح متاثر نہیں کرتا جتنا چھوٹوں کو کر سکتا ہے۔ ان کا ناک بند ہو سکتا ہے، ان کو کھانسی لگ سکتی ہے اور ان کی چھاتی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ سو اوور کراؤڈڈ جگہوں پہ جہاں پر بہت زیادہ رش ہے وہاں چھوٹے بچوں کو سخت سردی کے موسم میں لے جانے سے اجتناب کیجیے۔ سردیوں میں بچوں کی جلد کا خاص خیال رکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ جلد خشک ہو سکتی ہے، ڈرائنس ہو سکتی ہے، بڑوں کی جلد بھی ڈرائی ہو سکتی ہے، بچوں کی بھی، تو ایک اچھا سا موئسچرائزر یا سمپل بیبی آئل یوز کر لیں یا اولیو آئل یوز کر لیں، یا پھر آپ کوکونٹ آئل یوز کر لیں، یا پھر سمپل ویزلین لے کر بچے کی ساری باڈی کو لوبریکیٹ رکھیں تاکہ موئسچر ملے اور جلد کی ڈرائنس نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کی خوراک کیا ہونی چاہیے۔ 6 ماہ کی عمر تک کے بچے صرف دودھ پہ، اور 6 ماہ کی عمر سے بڑے بچوں کو آپ جو بھی سیریلز دے رہے ہیں وہ لازمی دیں۔ سردی لگنے سے بچاؤ کے لیے جو خوراکیں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں اس میں آپ سیریلز یوز کریں، ایگ کا استعمال کریں، یخنی دیں، بچوں کو سوپ بنا کے دیں، موسمی فروٹس، ویجیٹیبل لازمی دیں تاکہ ان کو وائٹامنز ملتے رہیں، دیسی چکن کا استعمال کریں، گوشت سے بنی چیزیں استعمال کریں، تمام قسم کی دالیں، لوبیا استعمال کریں،
اور اگر آپ کا بچہ فش آرام سے ہضم کر لیتا ہے، یعنی اس کو فش سے کوئی الرجی نہیں ہے، تو فش بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے بہت اہم غذا ہے، کیونکہ اس میں وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای، اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، جو کہ نہ صرف جسمانی صحت بلکہ دماغی صحت کا بھی بہت اچھی طریقے سے خیال رکھ سکتی ہیں۔ اور آپ بچوں کو نٹس دے سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بس یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ نے نٹس دینے ہیں تو ان کو کرش کر کے ان کا پاؤڈر یا ان کی پیسٹ بنا کے ان کے سیریل میں دیں۔ بڑے بچے خود سے کھا سکتے ہیں۔ اولیو آئل بہت اچھا ہے بچے کی امیونٹی کے لیے، سردی سے بچانے کے لیے، تو آپ بچوں کے لیے اولیو آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں بچوں کو بہت زیادہ میٹھی چیزیں مت دیں، جیسے چاکلیٹ، کینڈیز، اور ان کی غذاؤں میں چینی کا استعمال کم سے کم کریں۔ یہ تمام وہ معلومات ہیں جو کہ بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔